نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی پہلی جو ہے حدیث مبارکہ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کو اگر غور سے دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نیت سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم کچھ بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ظاہر ہے ہمارے ذہن میں اس کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے اور اس کام کو اس طرح انجام دینا ہے، اس طرح پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عمل جو ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہے، اور نیت اگر خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی نیتوں پر غور کیا جائے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نیت کیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم سر انجام دے رہے ہیں وہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ہو۔ جب یہ نیت ہوگی اس کام میں برکت بھی ہوگی اور وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ بخاری شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کا دار و مدار، جو عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور اگر کسی دنیاوی کام کے لیے ہجرت کی جائے تو وہ دنیا کے لیے ہے، اس میں پھر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا شان نزول ہے کہ آیت جو ہے یہ کب نازل ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کس واقعے کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ کس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیت کا جو ہے وہ ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص، مکے کا ایک شخص، اس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ عورت جو ہے مدینے چلی گئی۔ تو اس شخص نے جو ہے مدینے ہجرت کری اس عورت سے نکاح کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اس عورت کے لیے تھی، اور وہ ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے، جس طرح مکے سے مہاجرین نے پہلے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ شریف چلے گئے، تو وہ ہجرت جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے، اللہ اس کے رسول کے لیے کی جائے، اس کا اجر اللہ کے یہاں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کا جو ہے صحیح ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم اگر اپنے معمولات پر غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیت کے اندر ہی گڑبڑ ہے۔ جہاں نیت میں فطور آ جائے تو وہاں جو ہے عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نیتوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے اس کا گزر ہوا قحط کا زمانہ تھا، ایک ریت کا ٹیلہ اس نے دیکھا، تو اس نے اس کو دیکھ کر دل میں یہ نیت کری کہ اے اللہ، اگر یہ ٹیلہ جو ہے اناج بن جائے اور میری ملکیت میں ہو تو میں تمام قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ اس نے یہ نیت کی اور وہ وہاں سے گزر گیا۔ تو اس وقت کے نبی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ اس شخص سے کہنا ہم نے تمہارا صدقے کو قبول کر لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ابھی اس نے صدقہ کیا نہیں، نہ اس کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز تھی، وہ بھی عام آدمی کی طرح تھا، لیکن نیت اس نے یہ کی کہ اگر میرے مصرف یعنی میرے پاس یہ ٹیلہ جو ہے میری ملکیت میں ہو اور یہ اناج بن جائے تو میں تمام قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ نیت نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو قبول فرما لیا، اور پھر نبی کو یہ وحی نازل کر دی کہ ہم نے اس شخص کا صدقہ قبول کر لیا، اس شخص کو اس بات کو بتا دیا جائے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے کہ جب انسان نیک نیت کرتا ہے
تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. ابھی کوئی کام اس نے کیا نہیں ہے، اس نیت کو پورا نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب یہ نیکی کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو. یہ اس کی کرم نوازی ہے. اور اگر انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتوں کو حکم ہے کہ جب تک بندہ گناہ کر نہ گزرے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں. کسی شخص نے اپنے مکان کو جو ہے نیا بنایا، تعمیر کیا، تو ایک بزرگ کو وہ مکان میں لے گیا تاکہ میرے مکان میں دعا ہو جائے، برکتیں ہو جائیں. جب وہ بزرگ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس کے کمرے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک روشن دان موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے روشن دان کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے ہوا آئے، ٹھنڈی ہوا آئے گی، وینٹیلیشن کے لیے میں نے بنایا ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہاری نیت پر، سوچ پر. اگر تم یہ سوچ کر یہ روشن دان بناتے کہ یہاں سے جو ہے اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوا نہیں آتی؟ کیا اس روشن دان سے روشنی نہیں آتی؟ لیکن تمہیں نیت کا ثواب مل جاتا اور تم جو ہے جو نیکیوں کے حقدار ٹھہرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک نیتی جو ہے وہ قبول ہے. تو ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. ہمیں ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر ایسی نیت کرنی ہوگی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں جب نماز کے لیے گھر سے نکلو تو یہ سوچ کر نکلو، یہ نیت کر کے نکلو کہ راستے میں جو لوگ آئیں گے میں ان کو نماز کی دعوت دوں گا، تمہیں اس نیت کا ثواب بھی مل جائے گا. یہ سوچ کر نکلو کہ کوئی اگر محتاج مل گیا تو میں اس کی مدد کروں گا، تو مسجد تک جانے تک اس نیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. یہ سوچ کر کوئی پتھر یا کوئی اور چیز راستے سے ہٹا دو کہ سامنے سے آنے والا کوئی اس سے تکلیف کا باعث، یہ تکلیف کا باعث اس کے لیے نہ بن جائے، اور اس نیت سے اس کو ہٹا دو تو اس نیت کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. پھر یہ سوچ کر کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں گا تو حضور کی سنت کے مطابق میں پہلا قدم، سیدھا قدم مسجد میں رکھوں گا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھوں گا. اس نیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اور پھر جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پھر تمہارے دل کے اندر یہ خیال ہو اور یہ نیت ہو کہ میں نماز اس طرح ادا کروں گا جیسے میرے نبی نے ادا کری، میں سجدہ ایسا کروں گا جیسے حضور نے کیا، میں رکوع اس ادا پہ کروں گا جیسے حضور نے ادا کیا، میں سجدہ ویسا کروں گا جیسے میرے آقا نے سجدہ کیا. اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں شامل ہو، یہ نیت شامل ہو جائے تو آپ کی نماز حقیقت میں نماز بن جائے. تو ہمیں اپنی نیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک عمل کے اندر جو ہے کئی نیتیں کر سکتے ہیں اور ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کے نامہ عمل میں اعتکاف کا بھی ثواب لکھا جانا شروع ہو جائے گا. مسجد کے اندر بیٹھیں تو بد کلامی سے پرہیز کریں اور دوسری جو ہے فحش کلامی سے پرہیز کریں کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے اس لیے میں نہیں کروں گا. یہ نیت کر کے آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ وقت جو آپ مسجد میں گزاریں گے وہ تمام جو ہے عبادت میں شمار ہوگا اور آپ کو اس نیت کا ثواب بھی مل جائے گا. جب کاروبار کریں تو یہ نیت کر کے کریں کہ میں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے کاروبار کو کرنا ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزی شامل نہیں کرنی ہے، میں نے حلال کی روزی کمانی ہے. اگر یہ سوچ کر کاروبار کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا. یعنی عمل کیا ہے؟ ابھی عمل ہوا نہیں ہے، صرف نیت ہی نیت ہے، لیکن اس نیت کی وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو نیت جو ہے وہ چیز ہے، سرکار نے فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو تمہارا عمل قبول ہے، اور تمہاری نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا عمل قبول نہیں ہے. تم نے نماز پڑھی اس نیت سے پڑھی کہ تم جو ہے تمہیں لوگ پرہیزگار کہیں، تمہیں نمازی کہیں، تو ایسی نمازیں بھی قبول نہیں، ایسی نیت بھی قبول نہیں. خیرات کی تو اس نیت سے کی کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، تو یہ تو لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہوا.
تمہاری نیت کے اندر یہاں فطور آ گیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں خیرات قبول نہیں۔ تم نے کسی محتاج کی مدد کری اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا رحم دل آدمی ہے، یہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو یہاں پر تمہاری نیت کے اندر پھر فطور آیا اور تمہاری نیت بھی غلط ہو گئی، تمہارا عمل بھی بیکار ہو گیا۔ تو جب ہم کوئی نیکی کرنے کھڑے ہوں تو نیت صرف یہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی کی محتاج کی مدد کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں تو صرف اس نیت سے کریں کہ ہمیں اس سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، بلکہ اس کا اجر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیتوں کو بہتر کرے اور ہم سب کے نیتوں کے اندر نیکی شامل فرمائے، اور ہم جو نیت کریں یہ نیت کریں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ رب العالمین ہم سب کو جو ہے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔